يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. يا مظلوم يا قتيل يا أبا عبد الله. يا ذا الخد الثريب يا أبا عبد الله. يا ذا البدن السليب يا أبا عبد الله. يا قطيع الوتين يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. صدق الإمام الصادق والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم. شاہ اربعین شاہ راہ ظہور اس موضوع کے تحت اپنے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث منقول ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ جب کسی کے لیے خیر اور نیکی چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ آپ اگر تصور کریں تو چونکہ یہ شاعر چاہے وہ مشی ہو یا دیگر خدمات ہوں، پاپ ادا لوگ نجف سے کربلا اور دیگر شہروں سے جو آ رہے ہیں اور مسلسل ایک جمع غفیر ہے کہ جو کربلا کی جانب رواں دواں ہے، اگر آپ غور کریں تو چونکہ ارادہ الہی کی بنیاد کے اوپر یہ باقی ہے، لہذا طاقتیں فنا ہو جائیں گی، طاقتیں ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، لیکن اس مشی کو، اس پاپیادہ مشن کو روکا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے ارادہ الہی۔ جب اللہ کے رسول کے یہاں اس تیسرے نواسے کی ولادت ہوئی، امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو اس دنیا میں آئے اور امام حسین علیہ السلام کو رسول اسلام نے اپنے آغوش میں لے کر محبت کرنا شروع کیا، پیار کرنا شروع کیا، کبھی گلے کا بوسہ، کبھی چہرے کا بوسہ، کبھی ہاتھوں کا بوسہ، اور جب یہ کیفیت انجام دے رہے تھے رسول اسلام، جناب جبرائیل نازل ہوئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کو اس بچے سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، تو یہ جان لیجئے کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا کے لق و دق صحرا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا اور بڑی مظلومیت کے عالم میں شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے گھر کی بیویوں کو اسیر کر لیا جائے گا۔ جیسے ہی جناب جبرائیل نے یہ خبر دی، ایک مرتبہ رسول اسلام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ادھر رسول اسلام نے گریہ کرنا شروع کیا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دوڑ کے آئیں، بابا خوشی کا موقع ہے، بابا مسکرانے کا موقع ہے، بابا کیا کہ میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، آخر کیوں رنجیدہ ہیں، آخر کیوں غمگین ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، میں ابھی اس سے پیار کر رہا تھا، اس بچے سے محبت کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں جناب جبرائیل نازل ہوئے اور آ کر یہ خبر دے رہے تھے کہ میرے حبیب
میرے رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اچھا، جیسے ہی یہ خبر جناب فاطمہ زہرا تک پہنچی، جناب فاطمہ زہرا بھی غمگین ہو گئی، سوال کیا بابا کیا جس وقت یہ واقعہ پیش آئے گا آپ ہوں گے؟ نہیں میری بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ میں ہوں گی؟ نہیں میری بیٹی تو بھی نہیں ہوگی۔ علی ہوں گے؟ نہیں میری بیٹی علی بھی نہیں ہوں گے۔ حسن ہوں گے؟ نہیں میری بیٹی حسن بھی نہیں ہوں گی۔ تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا پریشان ہو گئی، بابا جب ایسا موقع ہوگا میں بھی نہ ہوں گی، آپ بھی نہ ہوں گے، علی بھی نہ ہوں گے، حسن بھی نہ ہوں گے، تو پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ میرے بچے پہ گریہ کون کرے گا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ پروردگار ایک قوم کا انتخاب کرے گا، جو قوم تا قیامت ہمارے بچے، ان کے بچے، اس قوم کے بچے ہمارے بچوں پر، اس قوم کے بوڑھے ہمارے بوڑھوں پر، اس قوم کی عورتیں ہماری عورتوں پر گریہ کریں گی۔ تو چونکہ ارادہ الہی یہ ہے کہ یہ شعائر قیامت تک باقی رہے، لہذا طاقتیں چاہتی ہیں اس کو ختم کرنا تو ختم کر دے۔ اور ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ اس عراق میں بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوئے، بہت سے ایسے راستے اختیار کیے گئے کہ کسی طریقے سے اس زیارت کو ختم کر دیا جائے، خصوصاً 40 کی زیارت کو۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ چاہنے والوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے ہیں، اپنے پیر کٹوائے ہیں اس زیارت کے لیے، لیکن نہ کل یہ زیارت رکا تھا اور نہ قطع قیامت یہ زیارت رکے گی۔ جس کے بھی دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، جس کے بھی دل میں امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کی محبت ہے، وہ ہمیشہ ہر وقت اس بات میں کوشاں رہے گا کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت تک پہنچا جائے۔ چونکہ یہ جو سفر ہے، سفر عشق، سفر زیارت، بڑا محترم اور بڑا معنویت سے بھرا سفر ہے، لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمارا بھی فریضہ ہے کہ اس کی معنویت اور روحانیت کو باقی رکھیں۔ اس کی معنویت کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من خرج من منزلہ یرید زیارت الحسین، جو گھر سے نکل رہا ہے اس قصد سے کہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کرے، ان کان ماشیا، اب ایسا نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف پیدل جا رہے ہیں انہی کے لیے ثواب ہے، اور جو سواری سے جا رہے ہیں ان کے لیے ثواب نہیں ہے۔ نہیں، ہاں ثواب میں درجہ بندی ضرور ہے، واضح ہے کہ جس راہ میں جتنی مشقت ہوتی ہے، قاعدہ بھی یہی ہے کہ جس عبادت میں جتنی مشقت ہوگی اسی مشقت کے مقدار کے اعتبار سے اسے ثواب ملے گا۔ اب اگر پیدل چلنے میں زیادہ مشقت ہے تو واضح ہے کہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلا ہے اگر پیدل چل رہا ہے تو ایسی صورت میں یکتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر ایک قدم کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھے گا۔ وَمَحَا عَنْهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَیِّئَةٍ، اور تنہا اس کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں لکھی جا رہی ہے بلکہ نیکی کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال سے ایک برائی کو کم بھی کر دیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا صَارَ الْحَائِرُ، یہ ابھی راستے میں، ابھی کربلا میں نہیں داخل ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کی قبر تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ یہ راستے کی گفتگو ہے، ابھی راستے میں ہے اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت تک پہنچیں گے۔ ابھی راستے میں ہے اور ہر قدم کے بدلے اس کا ہر قدم کے بدلے ثواب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جا رہی ہے اور اس کے نامہ اعمال سے ایک برائی کو حذف کر دیا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی کربلا میں داخل ہو گیا، حائر حسینی تک پہنچ گیا،
اب اس کی عجیب منزلت ہے، کتب اللہ لہ من المفلحین، کتب اللہ لہ من الفائزین، اللہ اسے کامیاب لوگوں میں شمار کرتا ہے، اللہ اسے فائزین لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ دنیا ہر عبادت کے لیے، ہر عبادت کو انجام دینے کے بعد اس فراق میں ہے، اس کوشش میں ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار کر لے۔ آواز امام جعفر صادق آ رہی ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر فائزین میں شمار ہونا چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے نکلو، اللہ تمہیں کامیاب لوگوں میں شمار کرے گا۔ اچھا، اب یہ انسان زیارت کیا، اس انسان نے زیارت کیا اور زیارت کے مناسک کو پورا کر لیا، ادھر زیارت کے مناسک کو پورا کیا، ادھر ایک فرشتہ پروردگار عالم کی طرف سے حاضر ہوگا اور حاضر ہو کے کہتا ہے زائر کو خطاب کر کے، یا زائر الحسین اللہ یقرؤک السلام، اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ خدا کی قسم، انسان ایک عام مومن کی سلامتی کی دعا کرے، یہ انسان کے لیے بڑا شرف ہے، یہ انسان کے لیے بڑی منزلت ہے۔ تو اگر ایک عام مومن کسی مومن کے سلامتی کی دعا کرے تو شرف کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، لیکن اگر پروردگار عالم کسی فعل کی بنیاد کے اوپر کسی کی سلامتی کی بات کرے، کسی کی سلامتی کی بات کہے، تو پھر اس انسان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ تصور کیجئے کہ پروردگار عالم ایسے موقع پہ کہے گا کہ فرشتوں میرے اس زائر کو جا کر میرا سلام کہو، اور تنہا سلام نہ کہنا، سلام کے ساتھ ساتھ اس سے یہ کہہ دینا کہ اس کے گزشتہ جتنے اعمال تھے سب میں نے بخش دیے، گویا کہ اس کی اب ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے، اور اپنی اس نئی زندگی کو نئے طریقے سے نئی عبادت کے ساتھ انجام دیں۔ یہ عظمت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی۔ خصوصاً یہ زیارت کہ جو اربعین کے موقع پر ہے، کہ جو کہ مومن کی علامت بھی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی جو علامت بتائی ہے، ان علامت میں سے ایک علامت کا نام ہے زیارت اربعین۔ یہ جو اربعین کی زیارت ہے، یہ اربعین کی زیارت اور زیادہ معنویت اور روحانیت اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس لیے کہ یہ اربعین کی زیارت تنہا زیارت نہیں ہے، بلکہ زیارت کے ساتھ ساتھ تمہید ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا امام جب دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر آواز دے گا، الا ایھا العالم انا جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے لوگو جان لو کہ میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا، اور اس کے بعد امام دعوت دیں گے، امام بلائیں گے کہ اے لوگوں میری نصرت کے لیے آؤ، میں خون حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ تو پوری دنیا سے امام کے چاہنے والے جمع ہو جائیں گے، جس کا ایک منظر آپ اربعین کے موقع پر دیکھ سکتے ہیں۔ اربعین کے موقع پر دنیا کے تمامی ممالک سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اکٹھا ہو رہے ہیں، کس لیے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ زیارت کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم یہ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں کہ مولا آقا آپ کے غم میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، آج ہم آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہو کر آپ کے جد مظلوم کے قبر کی زیارت کر رہے ہیں، کل جب آپ ظہور فرمائیں گے آپ کے ساتھ شامل ہو کر آپ کے جد مظلوم کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو جو معرفت اپنی کرا رہے ہیں وہ اپنی معرفت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے کرا رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان جب کسی سے معرفت کراتا ہے تو کس کو معرفت کا ذریعہ بناتا ہے؟ آج
اگر ہم کسی قریے میں جائیں، کسی علاقے میں جائیں اور ہم اپنی معرفت کرانا چاہیں، ہم اپنے آپ کو پہچانوانا چاہیں، تو ایسے نام کا انتخاب کریں گے، ایسے شخص کو انتخاب کریں گے کہ جسے قریے والے جانتے ہوں، جسے قریے والے پہچانتے ہوں۔ امام زمانہ بھی دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر پہلا فقرہ اِنَّا جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف اپنی نسبت امام حسین علیہ السلام کی طرف دے کر بتانا یہ چاہ رہے ہیں میں حسین کا فرزند ہوں۔ عزیزوں، آپ تصور کیجئے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف اپنی نسبت امام حسین علیہ السلام کی طرف دے رہے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے پہچانوانا چاہ رہے ہیں، مطلب یہی ہے کہ پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کو پہچان چکی ہوگی، پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کو جان چکی ہوگی، لہذا اب امام جب معرفت کرائیں گے تو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے معرفت کرائیں گے۔ اور پہچاننے کا طریقہ یہی ہے۔ آج یہ 40 کا جو موقع ہے، پوری دنیا سے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ اکٹھا ہو کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ گویا یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے لوگ تنہا نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہ تمہید ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف کی ظہور کی یہ تمہید ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا آخری امام جب آئے گا تو آنے کے بعد ظالمین سے، قاتلین سے، منافقین سے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لے گا۔ جیسا کہ وارد ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، حروی ناقل ہیں، صالح حروی وہ ناقل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے، یہ روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام سے، صالح حروی ناقل ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے دریافت کیا، فرزند رسول آپ کے جد سے ایک روایت منقول ہوئی ہے، ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کون سی روایت، کس روایت کے بارے میں وضاحت چاہتے ہو؟ صالح کہتے ہیں فرزند رسول آپ کے جد امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اذا خرج القائم، کہ جب ہمارا قائم خروج کرے گا تو جو قاتلین حسین تھے، جو امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والے تھے، ان کی اولاد کو قتل کرے گا۔ کیوں؟ بفعال آبائہم، ان کے آبا و اجداد کے اس فعل کی وجہ سے۔ آپ ذرا وضاحت کریں، کیا آپ کے جد سے یہ اس طرح کی روایت صادر ہوئی ہے یا صادر نہیں ہوئی ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ روایت ہمارے جد سے صادر ہوئی ہے، اور ہمارے جد صادق اور سچے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام کی طرف سے تائید ملی، صالح کہتے ہیں فرزند رسول گستاخی معاف ہو، قرآن مجید کی آیت تو کہتی ہے وَلَا تَذِرُ وَأَذِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى، کہ کسی کا بوجھ کسی کے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ قتل کیا ہے آبا و اجداد نے، ظلم کیا ہے آبا و اجداد نے، اس قتل کی سزا، اس ظلم کی سزا اولادوں کو کیوں دی جائے گی؟ اولادوں کو کیوں قتل کیا جائے گا؟ کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے قتل کیا تھا۔ قتل باپ نے کیا ہے، سزا بچوں کو کیوں مل رہی ہے؟ گویا آپ جس روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ روایت ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید کے مخالف ہے، قرآن مجید سے موافقت نہیں رکھتی۔ ایک مرتبہ امام مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اللہ کی کتاب بھی صادق ہے اور میرے جد کی روایت بھی صادق ہے اور وہ بھی صحیح ہے۔ کہا فرزند رسول ذرا وضاحت فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے
جبکہ آیت صراحتاً کہہ رہی ہے کہ دوسرے کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ پھر یہاں پر دوسرے کے گناہ کی سزا یہ دوسرے کو کیوں مل رہی ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے اس فعل سے راضی تھے، یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے اس فعل سے راضی تھے۔ چونکہ یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے فعل سے راضی تھے، اور تنہا اپنے آبا و اجداد کے فعل سے راضی نہیں بلکہ اپنے آبا و اجداد کے اس فعل پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد امام نے ایک قاعدہ دیا، وہ کیا کہ یہ جان لو کہ اگر کسی انسان کا قتل مشرق میں ہو، رہنے والا مغرب میں، اس قتل پر راضی رہے، اور تنہا راضی نہ رہے بلکہ رضایت کے ساتھ ساتھ فخر کا اظہار کرے، خوشی کا اظہار کرے، تو تنہا قاتل ہی قاتل نہیں ہے بلکہ راضی ہونے والا قتل میں شریک ہے۔ چونکہ یہ افراد کہ جو اپنے آبا و اجداد کے فعل سے راضی تھے، چونکہ یہ افراد اپنے باپ کے فعل سے راضی تھے، اس رضا کی بنیاد کے اوپر امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف ان سب کو قتل کریں گے، ان سب سے خون حسین کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ جو زیارت ہے، زیارت اربعین، اس زیارت کو انسان معمولی نہ تصور کرے، اس زیارت کو انسان ہلکا تصور نہ کرے۔ اور اب آخر میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ زیارت معنویت سے پر ہے، روحانیت سے پر ہے، یہ زیارت تنہا زیارت نہیں ہے بلکہ تمہید ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف۔ وہ کیسے؟ میں نے ایک کی طرف اشارہ کیا، اور ایک بات کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں کہ زیارت اربعین میں اگر انسان مشاہدہ کرے تو انسان بخوبی دیکھے گا کہ ہر انسان اس بات میں کوشاں ہے کہ کسی طریقے سے کسی زائر کی خدمت کرے، جو جس لائق ہے، جو لیاقت رکھتا ہے، اپنی لیاقت کے اعتبار سے زائر کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے۔ جو پانی پلا سکتا ہے وہ پانی پلا رہا ہے، جو کھانا کھلا سکتا ہے وہ کھانا کھلا رہا ہے، جو رومال پیش کر سکتا ہے وہ رومال پیش کر رہا ہے، جو پانی کا چھڑکاؤ گرمی میں کر سکتا ہے وہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ مطلب ہر انسان چاہ رہا ہے امن و امان، سلامتی، خدمت زائرین۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف جب ظہور کریں گے تو کیا ہوگا؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف جب ظہور کریں گے، جیسا کہ روایت ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف ظہور کرنے کے بعد اس دنیا کو کہ جو ظلم و جور سے بھری ہوگی، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ عدل و انصاف سے بھر دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہر طرف امن ہوگا، ہر طرف سلامتی ہوگی، ہر طرف امان ہوگا، ہر ایک دوسرے کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوگا۔ گویا یہ اربعین، یہ زیارت اربعین تنہا زیارت نہیں ہے بلکہ اس کی معنویت یہ ہے کہ یہ تمہید ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف ہے۔ لہذا جب یہ زیارت اس معنویت سے پر ہے، اس روحانیت سے پر ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اب ہم جب راستہ طے کریں، اب جب ہم امام حسین علیہ السلام کی قصد سے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی قصد سے گھر سے نکلیں، تو اب ہمارا دل مکمل صاف ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ فلاں کسی ملک کا رہنے والا ہے، فلاں کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، لہذا ہم اس کی خدمت نہیں کریں گے، ہم اسے اذیت دیں گے۔ نہیں، بلکہ اب جیسے بھی ممکن ہو، جیسے بھی امکان ہو، ہم خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں، ہم کسی کو اذیت نہ دیں۔ اگر ہم نے اپنا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ کسی کو ہم اذیت نہ دیں، اگر ہم نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ کسی کو پریشان نہ کریں، اور بغیر کسی اذیت کے، بغیر کسی پریشانی کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلیں گے، تو خدا کی قسم
اللہ ہماری اس زیارت کا ثواب یہ عنایت کرے گا کہ ہمیں مفلحین میں شمار کرے گا، ہمیں فائزین میں شمار کرے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یا ابا عبداللہ السلام علیک، یا ابا عبداللہ یا مظلوم یا قتیل، یا ابا عبداللہ یا ذا الخط القریب، یا ابا عبداللہ یا ذا البدن السلیب، یا ابا عبداللہ یا قطیع الوتین، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔